گورنمنٹ کالج میں نے داخلہ لیا تو 1956 سے لے کر 62 تک میں وہاں اسٹوڈنٹ رہا. میں نے اپنا بی اے آنرس کیا وہاں سے. اس میں آئی اسٹوڈ فرسٹ ان دا یونیورسٹی. اس کے بعد پھر میں ایم اے کیا، وہ بھی گورنمنٹ کالج سے اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک طریقے سے. اس میں آئی اسٹوڈ فرسٹ. تو اس طریقے سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی. پھر وہیں گورنمنٹ کالج میں نے 2 سال پڑھایا. پڑھانے کے بعد مجھے خود بخود آفر آ گئی لیکچرشپ کی، تو 2 سال میں نے پڑھایا گورنمنٹ کالج لاہور میں. ان دنوں میں پریزیڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹس یونین کا 1961-62 میں. تو آئی یوز ٹو لیڈ پروسیشنز اگینسٹ ایوب خان. ڈکٹیٹرشپ سے ہمیں نفرت تھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے طور پر ہمیں جو ایکسپوجر تھا، ہم لائبریریوں میں پڑھتے تھے اس وقت تازہ جس طریقے سے جمہوریت کا چل رہا تھا، تو ہم تو کہتے تھے ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہے. کالا باغ کے خلاف جلوس نکالتے تھے، تو کئی دفعہ جھگڑے، لاٹھیاں ہمیں لگتی تھی. اس کے بعد پھر میں جب فارن سروس میں آیا 65 میں، تو میری پہلی پوسٹنگ تھی ایران میں. وہاں مجھے ایوب خان کو دیکھنے کا موقع ملا. وہاں جب میں نے دیکھا ایران میں کہ شاہ آف ایران اس کو ٹریٹ کرتا تھا بڑے طریقے سے کہ تم یہ عربوں کے ساتھ مت کرو، حکم دیتا تھا. مگر ایوب خان جس طریقے سے پاکستان کا مفادات کا تحفظ کرتا تھا، میں بہت امپریس ہوتا تھا. تو مجھے وہ لگا کہ ایوب خان از اے گڈ ڈپلومیٹ، بہت اچھے طریقے سے. اور انفیکٹ پورا ایوب کا جو دور ہے حکومت کا، قطع نظر اس کے کہ وہ فاطمہ جناح کے ساتھ زیادتی ان لوگوں نے کی، فوجیوں نے، اور جس طریقے سے بیچاری اس کو تکلیف دی گئی. اور جناح ہاؤس بھی دیکھا جائے، یہ جناح ہاؤس بھی چھینا ہوا تھا. یہ جناح کا خریدا ہوا گھر تھا جو لاہور کا ہے. اور وہ لیکن انہوں نے فوج نے کہا کہ اب ہمارے پاس ہے، ہم نہیں دیں گے. تو جناح کو نہیں کبھی بھی دیا. قائد اعظم کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ میں تو بہت لیٹ جوائن کیا نا، تو لیکن پہلے وہ کانگریس میں تھے. اور ان کی کوشش تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ میں صلح کرائی جائے. ہندو مسلم پیکٹ کروایا انہوں نے. قائد اعظم نے جو پاکستان کا بھی امیج اپنے ذہن میں سوچا تھا، وہ آبویسلی وہ تصور ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک 2 فرینڈلی دوست نئے بن جائیں گے. مسلمان ایک آزاد ریاست کے طور پر ہندوؤں کے ساتھ ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے پر کوآپریشن کر کے گزارا کریں گے. وہ جو مائنورٹی میجورٹی والا رشتہ ہے وہ نہیں رہے گا. تو مقصد ان کا یہ تھا، اور یہ بھائی چارے کا تعلق رہے گا. اور میں آتا جاتا رہوں گا. ادھر انڈیا جو تھا ان کا مقصد ہی شروع سے یہ تھا کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے. تو اس ساری سچویشن میں پاکستان ہیز بین انگیجڈ ان اے پیرینیل اسٹرگل فار سروائیول. بس پہلی میں نے ایران کا ذکر کیا تھا، جس میں ایوب خان کا میں نے ذکر کیا. اس کے بعد میں گیا تھا، میری سیکنڈ پوسٹنگ تھی سینیگال، ویسٹ افریقہ میں. وہاں میں 4 سال رہا. اور ون آف دا بیسٹ ڈپلومیٹک اسائنمنٹس. حالانکہ میں بڑا ڈرتا تھا افریقہ جانے کے لیے، لیکن بڑا 95% مسلمان ملک ہیں، لیکن 5% کرسچن ہیں. کرسچنز ور دا رولنگ. پریزیڈنٹ ان کا کرسچن تھا. مقصد وہی، مسلمان ہر جگہ پیچھے آ جاتا ہے. سینیگال اس وجہ سے امپورٹنٹ تھا کہ وہاں پہ ایک پختہ گھر میرے ہوتے ہوئے 3 سب میرینیں پاکستان نے فرانس سے خریدی تھی. وہ وہاں سے گزری، کیونکہ سویز کنال تو بند تھی، تو وہ گزری تھی. تو تینوں کمانڈرز وغیرہ، نیوی کے لوگ، نیوی کا جہاز مددگار آیا، تو میں نے ان کو سارے کو مدد کر کے ٹرانزٹ کروایا. وہ بڑا اچھا ایک تھا واقعہ. اس کے علاوہ پھر امبیسڈر وہاں ایسٹ پاکستان سے تھا. اور انفیکٹ آئی واز دی اونلی ویسٹ پاکستانی. چھوٹی سی ایمبیسی تھی. تو وہاں پھر جب یہ 71 کا کرائسس چل رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، تو بڑی مشکل تھی. امبیسڈر جو تھا وہ انڈینز کے ساتھ مل گیا تھا. وہاں جو بیگم تھی امبیسڈروں کی، کیونکہ میں تو ینگ گیا تھا نا، تو وہ ایک شی واز لائک
مدر ٹو اس، تو بڑی عزت ہم لوگ کرتے تھے. تو اس نے ایک دن یہ بیگم انوار الحق جو تھی اس نے مجھے بلوایا، گھر بلایا. تو میں گیا تو اس نے مجھے اتنا سبل لیٹرز کا دیا، کہتی کہ ایم سوری. وہ بھی بنگالی تھی مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس وقت. اس نے کہا کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مائی ہسبینڈ ہیز جوائنڈ دا انڈینس. یہ دیکھو لیٹرز یہ تھے مجھے دے دیے اس نے، اس کی بیگم نے. میں نے وہ بھجوا دیے یہاں اسلام آباد، لیکن وہ چونکہ اس وقت فارن آفس میں اس وقت وہاں بھی بنگالی ابھی تھے، ابھی تو اس پاکستان ختم نہیں ہوا تھا. تو میں نے بہرحال بھجوائے. تو وقت گزرتا گیا. اس دوران میں پھر بھٹو کا دورہ تھا، بھٹو بن چکا تھا اس وقت پریزیڈنٹ. تو وہ افریقہ آ رہا تھا، اس کی میں نے تیاری کی، کیونکہ میرا 4 ملک اور تھے جن کو میں لک آفٹر کر رہا تھا افریقہ میں. تو اس وقت پھر بھٹو کا ارینج کروایا وزٹ ہم نے، موریتینیا کا اور گینی کا، مسلمان جو ممالک تھے. سینیگال ختم کر کے میں پیرس چلا گیا، اور وہاں بھی میں کوئی 72 میں گیا ہوں تو میں 74 تک رہا ہوں، 2 سال رہا ہوں. پیرس سے پھر میں بھٹو کے ساتھ کام کیا. وہاں سے پھر مجھے اگین صاحبزادہ واز ان واشنگٹن. اس نے جب مجھے اسلام آباد میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اس نے فورن سیکرٹری کو کہا کہ اب یہ جب اس کا پوری ہو جائے تو اس کو واشنگٹن جائے، تو مجھے وہاں بھجوا دیا اس نے. اور پھر میں واشنگٹن سے میں گیا نیو یارک. ہاں وہاں بھی یہ ہوا کہ ضیاء کا ایک دوست تھا ہماری سروس میں، طیب صدیقی، وہ آنا چاہتا تھا واشنگٹن میری جگہ. تو ہی اوبیسلی ہی گاٹ ہمسیلف اپوائنٹڈ. تو مجھے وہاں سے نکالا گیا. تو منسٹری نے یہ سوچ کے کہ مجھے غلط نکالا ہے، ٹائم نہیں ہوا، تو مجھے وہاں بھیج دیا. تو میں UN گیا. تو وہاں بھی میں 1 سال رہا ہوں گا. وہاں ہوا کہ 1980 میں ضیاء نے اس طیب صدیقی کی شادی، وہاں پاکستان مشن ٹو دا UN جو تھا نا، وہاں اس کی شادی ولیمہ تھا کیا تھا. تو وہاں وہ فنکشن ہو رہا تھا. ضیاء اور اس کی فیملی بھی شادی اٹینڈ کر رہے تھے، بیکاز ہی واز ویری گڈ فرینڈ. یہ تھے جارڈن میں اکٹھے کام کیا تھا. جب یہ بریگیڈیئر ہوتا تھا تو طیب صدیقی واز 3rd سیکرٹری یا 2nd سیکرٹری وہاں تھے. تو دوستی ہو گئی تھی. تو اس نے شادی اٹینڈ کی. تو وہاں جو کونسل جنرل تھی اس نے ضیاء کو کہا کہ آپ ذرا کونسلیٹ بھی وزٹ کریں. وہ اس کو وزٹ کروانا چاہتی تھی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. تو جب ضیاء کو لے گئی، اور وہاں ضیاء جب پہلے گیا نیچے پبلک ویٹنگ روم میں، وہاں کتابیں پڑھی تھی. وہاں پہلی کتاب ہی جو سامنے نظر آ رہی تھی وہ بھٹو کی تصویر تھی اس پہ. بس اس پہ پڑھ کے وہ سیخ پا ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ مجھے وہ کرنے کے لیے کی گئی ہے بہت زیادہ، کہ کون لوگ ہیں یہ، سب کو ڈسمس کرو. کونسل جنرل کو بھی، اس کو بھی ریموو کر دیا، سب کو. اور آرڈر دیے فارن سیکرٹری کو کہ بیسٹ آدمی اپنی سروس کا یہاں بھیجو، دوسرا یہ سب کو نکالو. انہوں نے جو بیسٹ افسر چننا تھا وہ مجھے چن لیا، کیونکہ ٹائم بالکل نیکسٹ ڈور سے آنا تھا، پیسے خرچ نہیں ہونے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی تم چلے جاؤ. تو پھر میں وہاں سے ادھر آ گیا، اور وہاں میں پھر رہا 4 سال کونسل جنرل رہا. اور اس وقت میں نے پاکستانی کمیونٹی کو آرگنائز کیا، موبلائز کیا. اور وہاں پھر میڈیسن ایونیو پہ پاکستانیوں کی پریڈ شروع کروائی، جو ہر سال اب بھی ہوتی ہے، پاکستانی پریڈ کرواتے ہیں. تو اس طرح میں نے پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان کانشیس بنا کے پولیٹیکلی موٹیویٹ کر دیا. وہاں ایک ٹی وی چینل پاکستانیوں کا شروع کروایا. تو اس طرح پاکستان کا بڑا اچھا سسٹم پیدا کیا. وہاں سے پھر میں واپس آیا اسلام آباد ڈائریکٹر جنرل پرسنل ہو کے، اور کچھ عرصہ میں ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا رہا. اور اس وقت جنرل ضیاء جنیجو کا جھگڑا رہتا تھا اکثر دونوں کا. ضیاء نے جنیجو کو اپوائنٹ کیا تھا، لیکن پھر جھگڑا جو ایونچولی جنیجو کو ریموو کر دیا گیا، اور جنرل ضیاء پھر آگے چلتا گیا. اور اس دوران میں پھر کوریا چلا گیا اسلام آباد سے امبیسڈر ہو کے. تو وہاں پہ ایک دن یہ تھا کہ میں ابھی جنیجو کا میں نے وزٹ ارینج کیا ہوا تھا کوریا کا. تو میں اس وقت ایکچولی ساری جنیجو کے وزٹ کی سارے ارینجمنٹس کر کے گھر پہنچا ہی تھا. ابھی کھانا کھا رہا تھا کہ مجھے ضیاء کا فون آتا ہے کہ آپ سے میں نے ایک درخواست کرنی ہے. میں نے کہا جی حکم. کہنے لگا کہ وہ کل آ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، تو ان کے ڈیلیگیشن میں ایک خاص بندہ ہے، آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. میں نے کہا جی بتائیے کون ہے. اس کا نام ہے نواز شریف.
وہ چیف منسٹر ہے پنجاب کا. تو خیر میں نے دی اونلی تھنگ آئی ڈیڈ واز آئی سیٹڈ ہیم ود می ایٹ دا بینکویٹ ٹیبل, جو پرائم منسٹر کا بینکویٹ ٹیبل تھا, ورنہ ہی ووڈ ہیو بین سٹنگ سم ویئر ان دا سائڈ ٹیبل. تو وہاں نواز شریف سے میری گفتگو شروع ہو گئی. تو نواز شریف نے سوالات کیے کہ کوریا نے ترقی کیسے کر لی, تو میں نے بتایا, اور آخر میں نے یہی کہا کہ ایک موٹر وے بنایا جس کے بعد انہوں نے اکنامک پروگریس اتنی کی ہے. تو اس نے کہا کس نے بنایا, تو میں نے بتایا کہ دیو والوں نے بنایا. تو یہ آسمی کہ میری میٹنگ کل کسی سے کروا دو. میں نے اسی وقت اپنے کمرشل کونسل کو بلا کے کہہ دیا کہ چیف منسٹر کی تم کل صبح میٹنگ کروا دینا. اس نے اگلے دن کنفرم کر دیا اور کہا کہ وہ بڑی اچھی میٹنگ رہی اور چلے گا. تو اگلے دن جنیجو صاحب چلے گئے. جنیجو کو ہی میں نے بڑا زبردست انٹرویو کروایا تھا وہاں ٹیلی ویژن پر, جو شام کو چلنا تھا اس کے جانے کے بعد. لیکن جب میں وہ چلا گیا اور وہ انٹرویو نہ چلا, تو میں نے کورین ٹی وی کے پریزیڈنٹ کو فون کیا کہ کیوں نہیں چلا. کہتا ہے کہ ہمیں انڈیا سے, ہماری انٹیلیجنس سے خبر آ گئی تھی کہ جنیجو آن ارائیول ان اسلام آباد ول بی ڈسمسڈ. یعنی اب آپ دیکھیے کہ انٹیلیجنس جو ہے, کیسے انڈیا کی انٹیلیجنس کو پتہ تھا, وہاں سے پتہ چلا ان کو کورینس کو کہ یہ ڈسمس ہوا ہے. اور وہی ہوا, وہ وہاں بس جاتے واپسی فلپین رکا ہے اور پھر اسلام آباد, اور اس کو ضیاء نے ڈسمس کر دیا. میں گولف کھیلا کرتا تھا اکثر اپنے کانٹیکٹس بنانے کے لیے اس وقت. تو ٹریڈ منسٹر کے ساتھ میں ایک دن کھیل رہا تھا, تو وہ باتیں کر رہا تھا کوریا کی اکانومی کی. کہنے لگا کہ بھی ہماری اس دفعہ مرچ کی کراپ اتنی بڑی زبردست ہو گئی ہے, سرپلس, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ سرپلس کو کیا کریں. پاکستان کا اخبار آتے تھے نا ہمیں پرانے, جنگ وغیرہ, تو اس میں نے کچھ چھوٹی سی خبر دیکھی تھی کہ پاکستان میں مرچ کی فصل تباہ ہو گئی ہے اس دفعہ, تو اب امپورٹ کرنے پڑے گی. تو میں نے اس کو ایسی کہا, وائی ڈونٹ یو گفٹ سم ٹو پاکستان. کہتا ہے تم جتنے مرضی جہاز لے آؤ تو میں دے دوں گا, تمہیں مفت دے دوں گا. تو میں نے کہا آر یو سیریس. کہتا بالکل. تو میں نے گھر جا کے ایک میسج بھیجا پاکستان سیکٹری کامرس کو کہ مجھے یہ آفر ہوئی ہے, تو بتاؤ کتنے جہاز بھیج سکتے ہو. تو جواب ہی نہ آیا. تو اس کے بعد پھر میں نے سائفر کا میسج بھیجا, جو اصل پھر سائفر ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی جاتا ہے. تو جب وہ پرائم منسٹر کے پاس گیا تو مجھے اگلے دن ہی پرائم منسٹر کا سیکٹری کا فون آ گیا کہ شمشاد, وہ پرائم منسٹر میڈ اینگری آن کامرس سیکٹری کہ کیوں نہیں آفر لی ہے, کیوں نہیں جہاز بھیجا. تو کہتا ہے کہ آر یو شور کہ مل جائے گی ہمیں مرچ. میں کہا ہاں ملے گی. کہتا ہے کہ ابھی ایک جہاز بھیجتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک جہاز آ گیا جو میں نے خود پورٹ پہ جا کے, انچون پورٹ تھی وہاں, اس کو بھروا دیا, لوڈ کر دیا, چلا گیا. 2,500-3 ہزار ٹن مرچ تھی جو چلی گئی مفت. تو خیر میں جب واپس جا رہا تھا تو آئی واز انٹروڈیوس ٹو بے نظیر بھٹو. میرا نام انہوں نے چلی رکھا تھا بیچلر. تو خیر وہ باتیں شاتیں ہوتی رہی. تو بے نظیر کو بتایا کہ میں اب ایران جا رہا ہوں, تو اس نے کہا کہ میں بھی آنا چاہتی ہوں. تو میرا وزٹ جب خواہ تو وہاں مشہد پہلے جانا چاہتی ہے. تو اس نے اچھا رہا. تو میں پھر ایران چلا گیا. تو ایران میں رہا 2 سال ایز ایمبیسڈر, اور وہاں سے پھر میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے سیکرٹری جنرل ECO, اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, جو کہ RCD ہوتی تھی ایوب خان کے زمانے میں.